السلام علیکم دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیسے ہوا۔ کیا واقعی ہی سلطنت عثمانیہ کو گرانے کے لیے کوئی غدار موجود تھا؟ ذرا تصور کریں، سن 1922 ہے، استنبول کی گلیوں میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، توپیں خاموش ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں طوفان برپا ہے۔ ایک سوال پر زبان پر ہے، کیا واقعی 600 سالہ سلطنت ختم ہونے والی ہے؟ ایک بوڑھے شخص نے اپنے پوتے کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، بیٹا، ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب عثمانی پرچم 3 براعظموں پر لہراتا تھا، اور آج وہی سلطنت بکھر رہی ہے۔ پوتا پوچھتا ہے، دادا جان، آخر قصور کس کا تھا؟ کیا کسی نے غداری کی تھی؟ بوڑھا شخص خاموش ہو جاتا ہے، اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم تاریخ کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1999 میں عثمان غازی نے رکھی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ سلطنت دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں شامل ہو گئی۔ 1453 میں سلطنت کے سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور عثمانی طاقت اپنے عروج پر پہنچ گئی، مگر ہر عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں مسلسل جنگیں، معاشی بحران، بدعنوانی، کمزور حکمرانی اور یورپ کی بڑھتی ہوئی طاقت نے سلطنت کو اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیا۔ پھر 1914 آیا، پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ عثمانی سلطنت نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن یہ فیصلہ انتہائی مہنگا ثابت ہوا۔ 1918 میں جنگ ختم ہوئی اور سلطنت شکست کھا گئی۔ برطانیہ، فرانس، اٹلی اور یونان نے عثمانی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ استنبول بھی اتحادی طاقتوں کے اثر میں آ گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت بہت سے لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے، کیا یہ وہی سلطنت ہے جن کے نام سے کبھی یورپ کانپتا تھا؟ 1920 میں معاہدہ سیور پیش کیا گیا، جس کے تحت سلطنت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت ایک نئی آواز ابھری، مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ انہوں نے ترک قومی تحریک کی قیادت کی اور غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ لڑی۔ 1922 میں سلطنت عثمانیہ کا باضابطہ خاتمہ کر دیا گیا۔ آخری سلطان محمد ششم ملک چھوڑ گئے۔ 1923 میں جمہوریہ ترکی قائم ہوئی اور 1924 میں خلافت بھی ختم کر دی گئی۔ اب سب سے اہم سوال، کیا مصطفیٰ کمال اتا ترک غدار تھے؟ اس سوال پر آج بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سلطنت اور خلافت ختم کر کے امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا، اس لیے وہ غدار تھے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ سلطنت پہلے ہی شکست، معاشی تباہی اور بحرانی دباؤ کا شکار تھی، اور اتا ترک نے ایک ٹوٹتے ہوئے ملک کو بچا کر جدید ترکی کی بنیاد رکھی۔ زیادہ تر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ پہلی جنگ عظیم میں شکست، اندرونی کمزوریاں، معاشی مسائل، قوم پرستی کی تحریکیں اور اتحادی طاقتوں کے دباؤ سمیت کئی عوامل اس کا سبب بنے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، کیا ایک ناگزیر تاریخی انجام تھا، یا پھر ایسے فیصلے ہوئے جنہوں نے 600 سالہ سلطنت کو ختم کر دیا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ایسے ہی تاریخی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔